ہیں بیسیکلی آج ہم نے تقریباً مانسون کے ختم ہونے پہ آج یہ جو ایک پریس بریفنگ ایک رکھی تھی، تو ایک پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی سمجھا سکیں. اگر سمجھ یہ زیادہ تو نہیں، اس سال ویسے کہا گیا ہے کہ یہ 40 ایئرز کا ریکارڈ جو ہے گجرات میں، بہت ساری جگہوں پہ تو اس سے بھی بڑے ریکارڈ جو ہیں وہ بریک ہوئے ہیں کہ اتنی اکٹھی رین فال جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو گجرات میں 40 ایئرز کے ریکارڈ میں جو میکسیمم مانسون کی بارشیں ہیں وہ 2024 کی ہیں. یہ بارشوں کے دوران بھی آپ لوگ نیوز پہ بھی دیکھتے رہے ہیں اور جو ویدر فورکاسٹ ہے وہ بھی بتاتے رہے ہیں. زمین ہے، اس کی ٹوپوگرافی یا گریڈینٹ یا سلوپ جو ہوتی ہے وہ کس سائڈ سے کس سائڈ پہ ہے، اور ہمارے اس ایریے میں کشمیر سے یہ اپ سائڈ ہے اور گجرات اور گجرانوالا اس سائڈ کو یہ ڈاؤن سائڈ جاتی ہے. اور اگر لوکلی ہم بات کریں تو یہ جناح چوک جو ہے یہ سی لیول سے 69.42 ہے. تو آپ کا بمبر نالا جہاں پہ اولڈ جی ٹی روڈ ہے وہ 87 ہے. یعنی کہ یہ فٹ میں جو ہمیں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ریڈنگ دی ہے کہ کہاں سے زمین کتنی اونچی ہے اور کہاں پہ کتنی نیچے ہے، تو اس کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ ساری سراؤنڈنگ جو گجرات سٹی کی ہے وہ ساری آپ کو ہائی نظر آئیں گی جناح چوک یا کچہری چوک ایریے سے. اگر آپ لوگ اس کو گیج کر سکے تو ہر ایک کا فرق جو ہے کسی جگہ سے 13 فٹ ہے، یعنی کہ وہ جگہ اونچی ہے جو بھمبر روڈ ہے کچہری چوک سے اسپیشلی ایئرپورٹ کے آس پاس. اور اگر بھمبر روڈ یا جی ٹی روڈ سے بات کریں تو جناح چوک سے تقریباً 18 فٹ ہائٹ پہ ہے اور اس کی سلوپ اس سائڈ پہ بنتی ہے. اس کو فردر آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے اگر یہ سروس موڑ سے یہ جو نالا چل رہا ہے اگر آپ نے اس پہ کبھی غور کیا ہو تو اس کا پانی سروس موڑ کی طرف جا رہا ہے یا جناح چوک کی طرف آ رہا ہے، تو دیٹ مینس کہ نیچرل گریڈینٹ اس کا شہر کے اندر کی طرف ہے تو اسی سائڈ پہ چلتا ہے. اور وہ نالا جو ہے پانی کہاں سے لے کے آ رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھلروان یا آگے سائیں راجہ جو ایریا ہے سارے محلے جو ہیں اس سائڈ سے لے کے آ رہا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کا شہر کا سینٹر یہی ہے اور اس کا گریڈینٹ اسی طرح کہ یہ بال شیپ میں یہ شہر بنا ہوا ہے. اور اتنے شارٹ ایریے میں اس کا 10-12 فٹ کا گریڈینٹ جو ہے یہ بہت بڑا گریڈینٹ ہے. تو اس لیے بتانے کے لیے کہ چاروں سائڈوں سے آپ کا جو جناح چوک کچہری چوک یا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاروں سائڈوں کی زمینوں سے کتنا یہ نیچے ہے اس کا گریڈینٹ جو ہے. یہ بھمبر روڈ کی اگر بات کریں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو 13 فٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ ہے. یہ جہاں پہ جو ہمارا ایئرپورٹ اسٹرپ ہے یا ماڈل ٹاؤن ہے اگر وہاں سے بات کریں تو کچہری چوک یا جناح چوک جو ہے یہ تقریباً 13-14 فٹ کی ڈیپتھ میں ہے. وہاں سے یہ چاروں سائڈیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ چاروں جگہ سے جو اس وقت اوپن ڈرین یا جو بھی روڈز بنے ہیں اس کے اوپر گرنے والا جو پانی ہے وہ سارے کا سارا جہاں ہم بیٹھے ہیں شہر کا سینٹر ہے وہ سارے نے یہیں پہ آنا ہے. اس سے پہلے بھی میں پچھلی بریفنگ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد یہاں پہ اکٹھا ہونے کے بعد بارش جتنی بھی ہوتی ہے اس کے بعد اس نے ڈسپوز ہونا ہوتا ہے. ڈسپوزل کے ہمارے پاس 3 ہی سورس تھے. ایک جو انڈر گراؤنڈ ہماری سیور لائن ہے جو جلال پور جٹا روڈ سے بولے برج تک جاتی ہے جو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 3-4 سال 5 سال سے چوک ہو چکی ہے اور بہت ساری جگہ پہ وہ سیٹل ہو چکی ہے جلال پور جٹا روڈ پہ جس کی وجہ سے وہ بند ہے. تو پیچھے 2 ہی ہمارے پاس سورس رہ جاتے ہیں اس پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے. ایک جو ہمارا شاہ حسین نالا ہے جس کی کیپیسٹی آلموسٹ +- 100 کیوسک ہے، اور ایک ہمارا جو پمپنگ اسٹیشن ہے جناح چوک میں جو آج سے 8 سال پہلے لگایا گیا کہ اس کی مکمل کیپیسٹی 50 کیوسک ہے، لیکن وہ 5 کیوسک کی ایک موٹر ہمیشہ بیک اپ پہ رکھی جاتی ہے پاور سپلائی کی وجہ سے بھی اور جنریٹر کی وجہ سے بھی. تو دیٹ مینس کہ میکسیمم ہم ایک ٹائم میں جو ڈرین کر سکتے ہیں وہ 150 کیوسک ہے 150 کیوسک. لیکن بارش اگر ہوتی ہے یہ جو کیچمنٹ ایریا ہم تینوں سائڈوں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں اسپیشلی یہ جو بھمبر روڈ کی طرف سے آتا ہے یہ تقریباً 600 کیوسک پانی جو ہے وہ شہر کے سینٹر میں بھیجتا ہے. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے بارش ہونے کے بعد بھی آپ کو 6-8-10 گھنٹے یا ایک دن لگ جاتا ہے یہاں پہ کھڑا ہونے والا پانی جو ہے اس کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے. یہ اس کی بیسک کاز ہے، یہ ریزن ہے. ابھی جو ہم فیس کر رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ یہیں کے رہنے والے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ٹوپوگرافی کے مطابق یہ کشمیر والی سائڈ سے زمین اونچی ہے اور یہ سارا پانی جس طرح بمبر نالا بنڈر نالا اور یہ ہیلسی جو آپ کا بولے برج کے پاس سے نالا گزر ہے یہ سارے نالے جو ہیں وہ نارتھ کی طرف سے پانی لے کے آتے ہیں. کہیں یہ ایسٹ میں ویسٹ کی طرف چلتے ہیں اور کہیں یہ ساؤتھ کی طرف چلتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بمبر میں بھی ہیلسی میں بھی ہر ایک میں ایک 50,000 کیوسک 25,000 کیوسک اور اس طرح ہیوی پانی جو ہے وہ یہاں سے گزرا ہے.
لیکن اگر آپ اس وقت جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو یلو لائن جو بالکل اسٹریٹ ورٹیکل نظر آ رہی ہے کوٹلہ عرب علی خان سے لے کر سٹی تک اگر دیکھیں یہ بمبر روڈ ہے. تو بمبر روڈ کی رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے تقریباً 18 گاؤں بنتے ہیں, ان 18 گاؤں میں اسپیشلی جہاں سے تو بمبر اور بنڈر نالا گزرتا ہے, اوپر والا پانی تو وہ اس کو کیچمنٹ ایریا میں لے کے نکل جاتے ہیں, آگے پانی آ جاتا ہے. اس سے پہلے اب ذرا اس سے آگے ہم اگر آتے ہیں تو دریکڑی, دمہ ملکہ, یہ چاہ باؤ, دولتا نگر, میسم, فتح پور, میووال, چیچیاں, ملو کھوکھر, لورائے, اسی طرح یہ سارے گاؤں جو ہیں اس کو دیکھیں تو یہ سارا پانی اکٹھا ہو کے جو آپ کو ایک اسپیشل کلر کر کے دکھایا گیا ہے, یہ پانی ہے جو مختلف روڈز کے نیچے بنی ہوئی پلیاں ہیں. اس کو سمجھے کہ نیچرل واٹر وے ہے, یہ سلوپ ہے جس کی وجہ سے جتنا بھی بارش کا پانی ہے یہ سیلاب کی شکل میں یہ سارا اسی ایریا میں اکٹھا ہوتا رہا, اور الٹیمیٹلی اس نے اپنے سلوپ پہ بہتے ہوئے مدینہ سیدہ اور جمال پور سیدہ کے درمیان جو مین ایریا ہے, اسپیشلی مدینہ سیدہ کے اوپر والی سائڈ پہ, نارتھ والی سائڈ پہ, یہاں پہ آ کے کومولیٹ ہو گیا. اور یہ بھی آپ کے نالج میں ہوگا کہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے مدینہ سیدہ اور جمال پور سیدہ کے درمیان ایک بند بنایا گیا تھا, اگر آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہو. مدینہ سیدہ جا کے مجھے پتہ چلا اس کا نام DC بند رکھا گیا تھا, جو آج سے 30 سال پہلے کسی ڈپٹی کمشنر نے اس وقت بنایا تھا کہ شاید اس وقت بھی کسی بارش میں 88 کی بارش میں پانی اس سائڈ سے شہر میں کہیں گھسا تھا. تو اس وقت اس بند کو اس سوچ کے ساتھ کہ اس کو باہر روکا جائے یا ڈائیورٹ کیا جائے یا وہاں پہ روکا جائے, شہر میں انٹر نہ ہو. اگر اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ والا وہ بند ہے جو جمال پور اور مدینہ سیدہ کے درمیان بنا ہوا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بند, کیونکہ اس کے ساتھ سٹون پچنگ نہیں تھی, یہ مٹی کا بند تھا, تو وقت کے ساتھ یہ زمینوں کے آلموسٹ برابر ہو گیا ہوا تھا. جب میں نے آج سے کوئی 4 ہفتے پہلے مدینہ سیدہ کا وزٹ کیا ہے تو اس کو دیکھا ہے کہ یہ زمینوں سے تقریباً 1-1.5 فٹ اونچا تھا. تو اتنا پانی جب یہاں پہ کمیولیٹ ہوا ہے, اس ایریے میں سارا پانی اکٹھا ہوا ہے, تو یہ 2 جگہ سے یہ بریچ ہوا تھا اور ایک جگہ سے یہ اوور فلو کر رہا تھا, کیونکہ اس کی ہائٹ وہ نہیں تھی, تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہوا. جس کے بعد یہ سارا پانی اس ایریے میں انٹر ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں یہ کاموں والی سرکار کے ساتھ جو ایریا ہے, اور وہاں سے یہ انٹر ہوتا ہے شہر کے اندر, جو آپ کا کشمیر پورا یا کالونی ہے وہاں سے, اور بارادری روڈ پہ ہوتا ہوا یہ سارا یہ آپ کے اسٹیڈیم پہ آتا ہے, کیونکہ سب سے ڈیپتھ میں پھر یہ اسٹیڈیم کا ایریا بنتا ہے. یہاں اسٹیڈیم سے ہم نے پھر کس طرح ڈسپوز کرنا تھا کہ ہم نے پیچھے والا یہ جو بند ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے, اس کی تصویریں سے آگے آپ کو دکھاتے ہیں, جس میں باقاعدہ طور پر جس طرح ایک بند کو باندھا جاتا ہے اس طرح کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ پانی کھڑا ہو گیا, مدینہ سیدہ کے لوگوں نے کہا ہے جی ہمارے قبرستانوں میں اور وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا, جمال پور سیدہ والوں کو بھی پرابلم ہوا ہے, تو اس کے لیے جو ہم نے ایفرٹ کیا ہے وہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے وزٹ کر کے بھی دیکھا ہوگا. جو نالا ہیلسی کے اوپر بولے والا جو بند ہے, بہت بڑا اونچا بند ہے, اس کے اوپر ہم نے پہلے پمپنگ اسٹیشن لگایا, جو پانی کو لفٹ کر کے گیگیاں کے پاس وہاں پہ 4 ہم نے پمپ لگائے, جو ایک ہی ٹائم میں تقریباً 20 کیوسک پانی جو ہے وہ لفٹ کر کے تو ہیلسی نالے میں پھینک رہے تھے. اس کے بعد لیٹر آن ہمیں یہ فیڈ ہوا کہ یہ سارا پانی زیادہ یہیں پہ کھڑا ہو رہا ہے, تو الٹیمیٹلی ہمیں اس بند کو بریچ کر کے اس کے نیچے پائپ ڈال کے سو دیٹ کہ اس میں فیول بھی کنزمپشن جو ہے وہ بھی روکی جائے, اور پانی کی مقدار جو آؤٹ ہونے کی ہے, ڈرین ہونے کی, اس کو بڑھایا جائے. وہاں پہ ہم نے کٹ لگا کے ایک تو یہ ہم نے کیا, نمبر 1 تو اس کو اسٹرینتھن کیا, نمبر 2 اس کو گیگیاں تک پہنچانے کے لیے ٹرینچ ایک بنوائی ہم نے, تقریباً 10 سے 12 ایکڑ کی ایک ٹرینچ ہے, جو اسے آگے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو ایریا ہے یہاں پہ سارا پانی لے کے جانے کے لیے, کیونکہ یہ آپ کا چل رہا ہے, اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہیلسی نالا چل رہا ہے, یہ بولے والا برج ہے, تو یہاں پہ پانی کو لے کے آنے کے لیے ضروری تھا کہ اس ایریے میں, کیونکہ یہ ہائٹ میں تھا, یہاں پہ ہم نے ہائٹ والے ایریے میں ٹرینچ لگائی, جس کا ہم نے لیول بنا کے پانی کو ڈائیورٹ کیا اس سائڈ پہ, اور اس کے ساتھ ٹرینچ میں پانی لے کے گئے, اور اس کے آگے پھر اس کو پھر لفٹ کیا تاکہ یہ آگے اس نالے کے پاس پہنچا سکیں, ورنہ یہ سارا پانی شہر کے اندر آتا اور یہاں سے ہمیں ڈسپوز کرنا پڑتا. ڈی سی صاحب, آپ کے اقدامات بہت اچھے ہیں, اور لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ الرٹ ہے اور ساری چیزوں کو مینیج کر رہی ہے. تو فتح پور سے شاہ پور تک ایک نالا تھا بہت بڑا, اور وہ برساتی نالا ہی تھا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلڈ سسٹم جو جب رین زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو مینیج کرتا تھا. تو وہاں پہ اب تعمیرات ہو چکی ہیں کافی زیادہ, اور کچھ جگہ ابھی سپیس خالی ہے, وہ پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ نالا ہے. تو وہ نالا جو ہے میسم سے اور پھر آگے جو آپ نے دیہات جو گاؤں بولے ہیں, دولتا نگر, عمروال سے, وہ پانی سارا ڈرین ہو کے پہلے جو دور تھے اس میں شاہ پور سے پھر آگے جو نیچے یہ گاؤں ہیں لورا وغیرہ ادھر, یا اس سے پہلے جو ہے نا وہ بڑے نالے میں ڈرین ہو جاتا تھا.
یعنی اس کا رخ شہر کی طرف نہیں تھا. اب جو وہ پانی ہے اس نے رخ جو ہے اپنا شہر کی طرف کر دیا. آپ نے کافی اقدامات کیے ہیں, جیسے وہ ممبر روڈ پہ مطلب آپ نے ڈائیورٹ کیا ہے. تو اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے کہ گجرات شہر جو لاکھوں کی آبادی ہے اور بڑے یہاں پہ مطلب سسٹم ہیں, تو گاؤں والے بھی ہمارے ہی سب, لیکن یہ ہے کہ جو نیچرل فلو آف واٹر ہے محسن سے فتح پور تک وہ نالا بن سکتا ہے. اس کی بھی ہائٹ زیادہ ہے. جیسے وہ پانی پہلے محسن سے فتح پور اور پھر شاہ پور پوری کے نیچے سے اس علاقے سے پھر نالا ہیلسی میں دکھتا تھا. اس پہ بھی آپ اسٹڈی کرائیں. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ جلال پور جٹا روڈ کا سیوریج سسٹم, یہ جو پہلے سیوریج سسٹم شروع میں بنا تھا اس کے بعد سے بنا, تو اتنی جلدی وہ کیوں کئی جگہوں پہ ڈیمیج ہو گیا ہے, اس کی چیکنگ کی جائے. اور دوسرے یہ کارپوریشن کے جو عملہ ہے ہیڈ ہے سینیٹیشن کا, اس نے کہا ہے کہ صرف ایک مین ہول باندھ ہے. تو اس پہ آپ فوکس کریں. یہ زہرہ اسٹیڈیم یا یہ جو پانی آ رہا ہے اس سیوریج سسٹم اگر ایکٹیو ہوتا تو یہ پانی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. کہ جیسے آپ نے یہ رامتلائی روڈ پہ کام کی ہے, پہلے بھی مطلب جہاں پہ وہ سیوریج بلاک ہوتا ہے اسی طرح اس کو آپریشن کر کے نا وہ دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کر دیں. اس پہ کام کریں. یہ 5-6 فٹ ڈائیمیٹر کے پائپ یہاں پہ ڈلے ہوئے ہیں جلال پور جٹا روڈ. تو اس سے آپ کے یہ جو مطلب مسائل ہیں بہت زیادہ کام ہو سکتے. تو ان چیزوں پہ دیکھیں گا. تھینک یو. آپ کا سوال بھی اور سجیشن بھی بہت اچھے ہیں. پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ جو نیچرل واٹر ویز ہوتے ہیں, چھوٹے نالے یا جن کو دواڑے یا ڈرینز ہم کہتے ہیں, وہاں پہ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہوتی لیکن وہ لوگوں کی پرائیویٹ لینڈ ہوتی ہے نام پہ. لیکن قانون یہی ہے کہ وہاں پہ تعمیرات نہ کی جائیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس چیز کو دھیان نہیں دے پاتے. یہ گاؤں یا اس طرح رورل ایریا میں جہاں سے بھی وہ گزر رہی ہوتی ہے, لوگ اپنے اسٹرکچرز, اپنی حویلیاں, گھر, ڈیرے یا اس طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم آتا ہے. یا پھر کبھی کبھی روڈ بن رہا ہوتا ہے تو روڈ ایگزیکٹلی جہاں سے کبھی ڈرین ہونا ہے پانی, وہاں پہ کلورٹس یا اس طرح نہیں بھی بنتی, بہت ساری جگہ پہ مس ہو جاتی ہیں. تو کچھ چیزیں اس وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ بند ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اس سال ہم نے پرابلم فیس کیا ہے. اسی وجہ سے ہم نے بہت ساری جگہ پہ بریچز اس لیے کیے ہیں کہ اس کا جو نیچرل فلو ہے جس سائڈ پہ وہ جانا چاہتا ہے ہم اسی طرح اس کو راستہ دے رہے ہیں. اسی لیے وہ ممبر تک چلا گیا, اس سائڈ پہ ہم کوشش کر کے ہیلسی میں لے گئے. دوسری بات جو آپ نے بات کی یہ سیور لائن کی, جو میں نے پبلک ہیلتھ کے انجینئر سے بات کی ہے تو انہوں نے ±25 ایئر ایک سیور لائن کی ایج بتائی ہے. چلتی رہے تو چاہے وہ 100 سال بھی چلتی رہے, کیونکہ یہ سیمنٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں اور اندر جو چلتی ہیں. تو ہمارے جو ایک انجینئر ہیں یہاں پبلک ہیلتھ کے, ان سے میں تھوڑا بریف لیتا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا 25± ایئرز ان کی لائف ہوتی ہے. باقی یہ کس طرح بیٹھ گئی ہے یہ اس کی ریزن جو ہے وہ انجینئرز ہی بتا سکتے ہیں. تو جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے یہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے کہ اگر یہ سیور لائن جلال پور جٹا والی چلتی رہتی, سیلاب اگر اکٹھا آتا تو پھر نہیں مینیج ہونا تھا. لیکن جس طرح ہم مینیج کر کے لے کے آ رہے ہیں, پھر 10 دن 15 دن میں یہ پورے کا پورا سیلاب یہ شاید یہ جو سیور لائن ہے اس کو لے کے جا سکتی تھی. تیسری بات آپ نے کی ہے وہ جو گلزار مدینہ چوک پہ ہے, تو کہیں بھی جب سیور لائن کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ ڈیمیج ہو جائے, بیٹھ جائے, تو بجائے اس کے کہ اس کا پورا ایریا جو ہے پیچھے وہ چوک ہو جائے, پھر اس کو بائی پاس کیا جاتا ہے, جس کا آپ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو وہاں پہ بارش کے موسم کی وجہ سے وہ پوائنٹ جو ہے وہ ایک دفعہ اوپن کیا, ان سے صحیح نہیں ہوا. اس کے بعد انجینئرز نے کہا کہ یہ سراؤنڈنگ کو نقصان کرے گا, بارش کے دنوں میں ابھی بند کرتے ہیں, بائی پاس پہ کام چلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بڑے 2 پمپ جو ہیں وہ باقاعدہ ایک بڑی موٹر اور پمپ چل رہا ہے, جو فتح پورہ اور سارے جو ہماری پارک ہے اس کے بیک سائڈ ایریے کو وہ ریلیف دے رہے ہیں کہ وہاں کا پانی وہ لفٹ کر کے تو نالے میں پھینک رہے ہیں. وہ بائی پاس اس کو پروجیکٹ کہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, کارپوریشن ہو, ہم سب لوگ اسی طرح آن ٹوز ہیں. اور بارش کے دنوں میں کسی بندے کو 1 منٹ کے لیے بھی چھٹی نہیں تھی. اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہو, کیونکہ آپ لوگ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے, تمہارے اسسٹنٹ کمشنر 24/7 آپ کو گاؤں میں بند پہ یا کہیں اسی جگہ پہ ملے ہوں گے. اس میں شاہ صاحب بہتر سمجھتے ہیں, مدینہ سیدہ ان کا سیکنڈ آفس ہی ادھر بنا ہوا تھا, دن رات ادھر ہیں. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پوری طرح اپنے شہریوں کے لیے حاضر ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر طرح کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں, ریلیف دے سکتے ہیں وہ کریں. آپ کے سوال کے اندر ہی سجیشنز ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ اس پہ فوکس کریں گے.